أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. حضرت عمر کے دربار میں علم رکھنے والے، خاص طور پر قرآن کریم کا علم رکھنے والوں کا بڑا مقام تھا، چاہے وہ چھوٹی عمر کے نوجوان ہیں یا بچے ہیں یا بڑے ہیں۔ بخاری میں ایک روایت ہے، حضرت ابن عباس نے کہا عیینہ بن حصن بن حذیفہ مدینہ آئے اور اپنے بھتیجے حور بن قیس کے پاس اترے، اور حور بن قیس ان لوگوں میں سے تھے جن کو جن کو حضرت عمر اپنے قریب بٹھایا کرتے تھے، اور قاری ہی حضرت عمر کے مجلس میں قریب بیٹھنے والے تھے، ان کو مشورہ دینے والے ہوتے تھے، یعنی قرآن کے عالم، بڑی عمر کے ہوں یا جوان۔ عیینہ نے اپنے بھتیجے سے کہا، اے بھتیجے، اس امیر کے پاس تمہاری وجاہت ہے، اس لیے میرے لیے ان کے پاس آنے کی اجازت مانگو۔ حور بن قیس نے کہا، میں تمہارے لیے ان کے پاس آنے کی اجازت لے لوں گا۔ حضرت ابن عباس کہتے تھے، چنانچہ حور نے عیینہ کے لیے اجازت مانگی اور حضرت عمر نے ان کو اجازت دی۔ جب عیینہ ان کے پاس آیا تو اس نے کہا، خطاب کے بیٹے، یہ کیا بات ہے؟ اللہ کی قسم، نہ تو آپ ہم کو بہت مال دیتے ہیں اور نہ ہمارے درمیان اور ہمارے مال کے درمیان انصاف سے فیصلہ کرتے ہیں۔ یہ سن کر حضرت عمر ناراض ہو گئے، یہاں تک اس کو کچھ کہنے کو ہی تھے کہ حور نے حضرت عمر سے عرض کیا، امیر المومنین، اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا ہے، خذ العفو وامر بالعرف واعرض عن الجاہلین، یعنی اے نبی، ہمیشہ عفو اختیار کر اور معروف کا حکم دے اور جاہلوں سے کنارہ کشی اختیار کر۔ اور یہ عیینہ جاہلوں ہی میں سے ہے۔ اللہ کی قسم، جو حور نے ان کے سامنے یہ آیت پڑھی تو حضرت عمر وہیں رک گئے اور کچھ نہیں کہا، اور حضرت عمر کتاب اللہ کو سن کر رک جاتے تھے۔ حضرت عمر کے دربار میں حضرت خلیفہ اول رضی اللہ عنہ یہ واقعہ ایک یوں بیان فرماتے ہیں، کہتے ہیں کہ حضرت عمر کے دربار میں ایک امیر آیا، اس نے اس بات کو بہت مکروہ سمجھا
کہ ایک 10 برس کا لڑکا بھی بیٹھا ہے کہ ایسی عالی شان بارگاہ میں لوٹوں کا کیا کام ہے؟ اتفاق سے حضرت عمر اس امیر کی کسی حرکت پر ناراض ہوئے، جلاد کو بلایا، وہی لڑکا پکار اٹھا، والکاظمین الغیظ پڑھا، وعارض عن الجاہلین اور پڑھا اور پکار اٹھا والکاظمین الغیظ اور پڑھا وعارض عن الجاہلین اور کہا ھذا من الجاہلین۔ حضرت عمر کا چہرہ زرد ہو گیا اور خاموش رہ گئے۔ اس وقت اس کے بھائی نے، یعنی اس شخص کے بھائی نے جو بول رہا تھا، دیکھا، بھائی نے کہا کہ دیکھا، اسی لونڈے نے تمہیں بچایا ہے جس کو تم حقیر سمجھتے تھے۔ حضرت عمر بچوں کی تربیت کس طرح کیا کرتے تھے، اس بارے میں ایک روایت ہے۔ یوسف بن یعقوب نے کہا، ابن شہاب نے مجھے اور میرے بھائی کو اور میرے چچا کے بیٹے کو، جب کہ ہم کم سن بچے تھے، کہا تم اپنے آپ کو بچہ ہونے کی وجہ سے حقیر نہ سمجھنا، کیونکہ حضرت عمر کو جب کوئی معاملہ درپیش آتا تو آپ بچوں کو بلاتے اور ان سے بھی مشورہ لیتے، اس غرض سے کہ آپ ان کی عقلوں کو تیز کرنا چاہتے تھے۔ جنگ احد میں جب جنگ کا پانسا پلٹا اور مسلمانوں کو شدید نقصان برداشت کرنا پڑا، تو اس وقت ابو سفیان نے 3 بار پکار کر کہا، یہ حضرت عمر کی غیرت کا یہاں سوال ہے کہ کیا ان لوگوں میں محمد ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو اسے جواب دینے سے روک دیا۔ پھر اس نے 3 بار پکار کر پوچھا، کیا لوگوں میں ابو قحافہ کا بیٹا ہے؟ پھر 3 بار پوچھا، کیا ان لوگوں میں ابن خطاب ہے؟ پھر وہ اپنے ساتھیوں کی طرف لوٹ گیا اور کہنے لگا، یہ جو تھے وہ تو مارے گئے۔ یہ سن کر حضرت عمر اپنے آپ کو قابو میں نہ رکھ سکے اور بولے، اے اللہ کے دشمن، بخدا تم نے جھوٹ کہا ہے، جن کا تو نے نام لیا ہے وہ سب زندہ ہیں، اور جو بات ناگوار ہے اس میں سے ابھی تیرے لیے بہت کچھ باقی ہے۔ ابو سفیان بولا، یہ مارکا بدر کے مارکے کا بدلہ ہے، اور لڑائی تو ڈول کی طرح ہے، کبھی اس کی فتح اور کبھی اس کی۔ پھر بیت المال کے اموال کی حفاظت و نگرانی میں کس حد تک محتاط تھے، اس بارے میں روایت ہے۔ زید بن اسلم کہتے ہیں کہ حضرت عمر بن خطاب نے دودھ پیا، آپ کو پسند آیا، دودھ دیا کسی نے گلاس میں، آپ نے پیا، پسند آیا۔ آپ نے اس شخص سے پوچھا جس نے آپ کو دودھ پلایا تھا کہ یہ دودھ کہاں سے آیا ہے؟ اس نے آپ کو بتایا کہ وہ ایک چشمے پر گیا جس کا اس نے نام بھی لیا، وہاں زکوٰۃ کے اونٹوں کو لوگ پانی پلا رہے تھے، انہوں نے میرے لیے ان کا دودھ دوہا جس کو میں نے اپنے اس پانی پینے والے برتن میں ڈال دیا۔ حضرت عمر بن خطاب نے اپنا ہاتھ منہ میں ڈال کر کہہ کر کے اس کو نکال دیا کہ زکوٰۃ کا مال ہے، یہ میں نے کھاؤں گا، پیوں گا۔ برا بن معرور کے بیٹے بیان کرتے ہیں کہ ایک روز حضرت عمر گھر سے نکلے، یہاں تک کہ آپ ممبر پر تشریف لائے۔ آپ اس وقت بیمار تھے، آپ کی اس بیماری کے لیے شہد تجویز کیا گیا۔ بیت المال میں شہد کا برتن موجود تھا۔ حضرت عمر نے کہا، اگر آپ لوگ مجھے اجازت دیں تو میں اسے لے لیتا ہوں، ورنہ یہ مجھ پر حرام ہے۔ تو لوگوں نے اس بارے میں آپ کو اجازت دے دی۔ بیت المال کے اموال کی حفاظت کا کس قدر خیال تھا، اس بارے میں یہ واقعہ پہلے ہی بیان کر چکا ہوں، مختصر بیان کرتا ہوں کہ ایک دوپہر کو شدید گرمی میں پیچھے رہ جانے والے 2 اونٹوں کو خود ہانک کر آپ چراگاہ میں لے کے جا رہے تھے کہ کہیں گم نہ ہو جائیں ادھر ادھر۔ حضرت عثمان نے جب دیکھا اتفاق سے، کہا کہ یہ کام ہم کر لیتے ہیں، آپ سائے میں آ جائیں۔ تو حضرت عمر نے فرمایا، تم لوگ آرام سے بیٹھو سائے میں، یہ میرا کام ہے، یہ میں ہی کروں گا۔
اس واقعہ کو حضرت مسلم موعود یوں بیان فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے وعدے کے مطابق مسلمانوں کو مال دیا، دولت دی، عزت دی، رتبہ دیا، مگر وہ اسلام سے غافل نہیں ہو گئے۔ یہ بیان فرما رہے ہیں کہ تم لوگوں کو کچھ ہے تو اپنے دین سے غافل نہ ہو، اسلام کی تعلیم سے غافل نہ ہو، اپنی ذمہ داریوں سے غافل نہ ہو۔ فرماتے ہیں کہ حضرت عثمان بیان کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ میں ایک دفعہ باہر قبا میں بیٹھا ہوا تھا اور اتنی شدید گرمی پڑ رہی تھی کہ دروازہ کھولنے کی بھی ہمت نہیں پڑتی تھی کہ اتنے میں میرے غلام نے مجھے کہا، دیکھیے شدید دھوپ میں باہر ایک شخص پھر رہا ہے۔ تھوڑی دیر گزری تھی کہ وہ شخص میرے قبا کے قریب پہنچا اور میں نے دیکھا کہ وہ حضرت عمر ہیں۔ ان کو دیکھتے ہی میں گھبرا کر باہر نکلا اور میں نے کہا، اس گرمی میں آپ کہاں؟ حضرت عمر فرمانے لگے کہ بیت المال کا ایک اونٹ گم ہو گیا تھا جس کی تلاش میں باہر پھر رہا ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، حضرت مسلم نے لکھا ہے آگے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ علی الارائک ینظرون، وہ ہوں گے تختوں پر مگر ہر وقت نگرانی ان کا کام ہوگا۔ دنیا کی نعمتیں اور دنیا کے آرام ان کو سست نہیں بنائیں گی۔ وہ ان ارائک کے اندر سو نہ رہے ہوں گے بلکہ بیدار اور ہوشیار ہوں گے، لوگوں کے حقوق کی دیکھ بھال کریں گے اور اپنے فرائض منصبی کو پوری خوش اسلوبی سے ادا کرتے چلے جائیں گے۔ مساوات کے قیام کے بارے میں روایت آتی ہے، سعید بن مسیب سے مروی ہے کہ حضرت عمر کے پاس ایک یہودی اور ایک مسلمان لڑتے ہوئے آئے۔ حضرت عمر کو یہودی کی طرف حق معلوم ہوا تو انہوں نے اس کے موافق فیصلہ کیا۔ پھر یہودی بولا، اللہ کی قسم تم نے سچا فیصلہ کیا ہے۔ حضرت انس سے روایت ہے کہ مصر کا ایک شخص حضرت عمر کے پاس آیا اور اس نے کہا، اے امیر المومنین، میں ظلم سے آپ کی پناہ چاہتا ہوں۔ آپ نے فرمایا، تو نے اچھی پناہ گاہ ڈھونڈی ہے۔ اس نے کہا، میں نے عمر بن عاص کے بیٹے کے ساتھ دوڑ میں مقابلہ کیا اور میں اس سے آگے نکل گیا۔ اس پر وہ مجھے کوڑے مارنے لگا اور کہا، میں معزز فرد کا بیٹا ہوں، تمہیں یہ جو جرأت کس طرح ہوئی کہ میرے سے آگے نکلو۔ یہ سن کر حضرت عمر نے حضرت عمر بن عاص کو خط لکھا اور انہیں اپنے بیٹے کے ساتھ حاضر ہونے کا حکم دیا۔ حضرت عمر بن عاص آئے تو حضرت عمر نے فرمایا، مصری کہاں ہے؟ کوڑا لو اور مارو۔ وہ اسے مارنے لگا اور اس لڑکے کو حضرت عمر بن عاص کے حضرت عمر نے فرما رہے تھے کہ معزز فرد کے بیٹے کو مار، اس شخص کو کہہ رہے تھے، مصری کو۔ حضرت انس کا بیان ہے کہ اس نے اسے مارا اور ہم اس کے مارنے کو پسند کر رہے تھے۔ وہ اسے مسلسل کوڑے مارتا رہا یہاں تک کہ ہم نے تمنا کی کہ اب چھوڑ دے۔ پھر حضرت عمر نے اس مصری شخص سے کہا کہ عمر بن عاص کے سر پر مارو۔ تو اس نے کہا، مصری نے، کہ اے امیر المومنین، ان کے بیٹے نے مجھے مارا تھا اور میں نے اس سے بدلہ لے لیا ہے۔ تو حضرت عمر نے حضرت عمر بن عاص سے کہا، تم نے کب سے لوگوں کو غلام بنا رکھا ہے، حالانکہ ان کی ماؤں نے انہیں آزاد پیدا کیا ہے۔ حضرت عمر بن عاص نے عرض کیا، اے امیر المومنین، نہ مجھے اس واقعے کا علم تھا اور نہ وہ مصری میرے پاس آیا۔ ایک مرتبہ حضرت عمر کے پاس کچھ مال آیا اور آپ اسے لوگوں کے درمیان تقسیم کرنے لگے۔ لوگوں نے بھیڑ لگا دی۔ حضرت سعد بن وقاص لوگوں سے مزاحمت کرتے ہوئے آگے بڑھ گئے اور آپ تک پہنچ گئے۔ آپ نے انہیں ایک درہ لگایا اور کہا، تم زمین میں اللہ کے سلطان سے نہیں ڈرے اور اجتحام کو چیرتے ہوئے آگے نکل آئے، تو میں نے سوچا کہ تم کو بتا دوں کہ اللہ کا سلطان بھی تم سے قطعاً نہیں ڈرتا۔ حضرت عمر میں وسعت حوصلہ کس حد تک تھی، اس بارے میں روایت ہے کہ ایک مرتبہ حضرت عمر نے خطبہ دیتے ہوئے فرمایا، اے لوگو، تم میں کوئی شخص
اگر مجھ میں ٹیڑھا پن دیکھے تو اسے سیدھا کر دے۔ ایک آدمی کھڑا ہوا اور کہا اگر ہم آپ میں ٹیڑھا پن دیکھیں گے تو اسے اپنی تلواروں سے سیدھا کریں گے۔ حضرت عمر نے کہا اللہ کا شکر ہے کہ اس نے اس امت میں ایسا بھی آدمی پیدا کیا ہے جو عمر کے ٹیڑھے پن کو اپنی تلوار سے سیدھا کرے گا۔ حضرت عمر نے خطبہ دیتے ہوئے فرمایا مجھے بھلائی کا حکم دے کر، برائی سے روک کر اور مجھے نصیحت کر کے میری مدد کرو۔ پھر ایک موقع پر حضرت عمر نے فرمایا کہ میرے نزدیک سب سے زیادہ پسندیدہ وہ شخص ہے جو میرے عیوب سے مجھے آگاہ کرے۔ پھر حضرت عمر کا ایک قول بیان کیا جاتا ہے کہ مجھے خوف ہے کہ میں غلطی کروں اور میرے ڈر سے کوئی مجھے سیدھا راستہ نہ دکھائے۔ ایک دن آپ کے پاس ایک آدمی آیا اور مجمع عام کے سامنے کہنے لگا اے عمر اللہ سے ڈرو۔ بعض لوگ اس کی بات سن کر سخت غصہ ہو گئے اور اسے خاموش کرانا چاہا۔ اس پر حضرت عمر نے اس سے کہا تم میں کوئی خیر نہیں اگر تم عیب کو نہ بتاؤ اور ہم میں کوئی خیر نہیں اگر ہم اس کو نہ سنیں۔ میں نے اسے کہا یہ صرف بات نہ کرو بلکہ معین کر کے بتاؤ کیا بات کرنا چاہتے ہو۔ ایک دن حضرت عمر لوگوں کے درمیان خطبہ دینے کے لیے کھڑے ہوئے۔ آپ نے اتنا ہی کہا تھا اے لوگو سنو اور اطاعت کرو کہ ایک آدمی نے بات کاٹتے ہوئے کہا اے عمر نہ ہم سنیں گے اور نہ اطاعت کریں گے۔ حضرت عمر نے اس سے نرمی سے پوچھا اللہ کے بندے کیوں؟ اس نے کہا اس لیے کہ بیت المال سے جو کپڑا سب میں تقسیم کیا گیا اس سے لوگ صرف قمیض بنوا سکے، جوڑا مکمل نہیں ہوا، اور آپ کو بھی اتنا ہی کپڑا ملا ہوگا، پھر آپ کا جوڑا کیسے تیار ہو گیا؟ حضرت عمر نے کہا اپنی جگہ ٹھہرے رہو، اور پھر اپنے بیٹے عبداللہ کو بلایا۔ عبداللہ نے بتایا کہ انہوں نے اپنے والد کو اپنے حصے کا کپڑا دیا ہے تاکہ ان کا لباس مکمل ہو جائے۔ یہ سن کر سب لوگ مطمئن ہو گئے اور اس آدمی نے کہا اے امیر المومنین اب سنوں گا اور اطاعت کروں گا۔ بعض اس قسم کے اجڑ بھی ہوتے تھے، لیکن اس قسم کی باتیں جو صحابہ تربیت یافتہ صحابہ جو تھے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے، ان کے منہ سے کبھی آپ نہیں سنیں گے۔ یہ وہی لوگ ہیں جو دیر سے مسلمان ہوئے اور یا پھر بالکل ہی اجڑ ان پڑھ جاہل تھے۔ جو کبار صحابہ تھے ان میں ایسی باتیں نہیں پائی جاتی تھیں، ان میں کامل اطاعت ہوتی تھی۔ اسلام مذہبی امور میں آزادی دیتا ہے، اس بارے میں حضرت عمر کا طریقہ کیا تھا؟ فتح اسکندریہ کے بعد وہاں کے حاکم نے حضرت عمر بن عاص کو پیغام بھیجا کہ اے اقوام عرب، میں تم سے زیادہ قابل نفرت قوموں یعنی اہل فارس اور روم کو جزیہ ادا کرتا تھا۔ اگر آپ پسند کریں تو میں آپ کو جزیہ ادا کرنے کے لیے تیار ہوں، بشرطے کہ آپ میرے علاقے کے جنگی قیدیوں کو لوٹا دیں۔ حضرت عمر بن عاص نے دربار خلافت میں تمام حالات لکھے۔ حضرت عمر کا جواب آیا کہ تم حاکم اسکندریہ کے سامنے یہ تجویز رکھو کہ وہ جزیہ ادا کرے، مگر جو جنگی قیدی تمہارے قبضے میں ہیں یعنی مسلمانوں کے قبضے میں ہیں انہیں اختیار دیا جائے گا کہ وہ اسلام قبول کریں یا اپنی قوم کے مذہب کو برقرار رکھیں۔ جو مسلمان ہو جائے گا وہ مسلمانوں میں شامل ہوگا اور اس کے حقوق و فرائض انہی جیسے ہوں گے یعنی مسلمانوں جیسے، مگر جو اپنی قوم کے مذہب پر برقرار رہے گا اس پر وہی جزیہ مقرر کیا جائے گا جو اس کے ہم مذہبوں پر ہوگا۔ چنانچہ عمر بن عاص نے تمام قیدیوں کو جمع کیا اور ان کو فرمان خلافت پڑھ کر سنایا گیا تو بہت سے قیدی مسلمان ہو گئے۔ مذہبی آزادی میں آپ کس قدر محتاط تھے اس بارے میں ایک واقعہ ہے۔ ایک دفعہ ایک بوڑھی نصرانی عورت اپنی کسی ضرورت سے عمر کے پاس آئی تو آپ نے اس سے کہا مسلمان ہو جاؤ، محفوظ رہو گی۔
اللہ نے محمد کو حق کے ساتھ بھیجا تھا۔ اس نے جواب دیا، میں بوڑھی عورت ہوں اور موت میرے قریب ہے۔ آپ نے اس کی ضرورت پوری کر دی، لیکن ڈرے کہ کہیں آپ کا یہ کام اس کی ضرورت سے غلط فائدہ اٹھا کر اسے مجبوراً مسلمان بنانے کے مترادف نہ ہو جائے، اس لیے آپ نے اس عمل سے اللہ تعالیٰ سے توبہ کی اور کہا، اے اللہ، میں نے اسے سیدھی راہ دکھائی تھی، اسے مجبور نہیں کیا تھا۔ بہت احتیاط تھی۔ پھر ایک واقعہ ہے، حضرت عمر کا ایک عیسائی غلام تھا، اس کا نام اشک تھا۔ اس کا بیان ہے کہ میں حضرت عمر کا غلام تھا، آپ نے مجھ سے کہا مسلمان ہو جاؤ تاکہ مسلمانوں کے بعض معاملات میں تم سے مدد لے لیا کروں، کیونکہ ہمارے لیے یہ مناسب نہیں کہ مسلمانوں کے معاملے میں ان لوگوں سے مدد لوں جو غیر مسلم ہیں۔ لیکن میں نے انکار کر دیا، غلام نے کہا۔ تو آپ نے فرمایا، لا اکراہ فی الدین، دین اسلام میں زبردستی نہیں۔ جب آپ کی وفات قریب ہوئی تو آپ نے مجھے آزاد کر دیا اور کہا، تمہاری جہاں مرضی ہو چلے جاؤ۔ جانوروں پر شفقت اور رحم دلی کا واقعہ۔ عامر بن قیس کا بیان ہے کہ ہم عمر بن خطاب کے پاس سے ایک دفعہ وفد کی شکل میں فتح عظیم کی خوشخبری لے کر آئے۔ آپ نے پوچھا، آپ لوگ کہاں ٹھہرے ہو؟ میں نے کہا، فلاں جگہ۔ پھر آپ میرے ساتھ چل پڑے، ہماری سواری کے اونٹوں کے باڑے یعنی ان کے باندھنے کے مقام تک پہنچے اور ایک ایک کو غور سے دیکھنے کے بعد فرمانے لگے، کیا تم اپنی ان سواریوں کے بارے میں اللہ سے خوف نہیں کھاتے؟ کیا تمہیں معلوم نہیں کہ ان کا بھی تم پر حق ہے؟ انہیں کھلا کیوں نہ چھوڑ دیا کہ گھاس وغیرہ چرتے؟ حضرت عمر نے ایک اونٹ دیکھا جس پر بے بسی اور بیماری کے آثار بالکل نمایاں تھے۔ سالم بن عبداللہ بیان کرتے ہیں کہ حضرت عمر بن خطاب نے اپنا ہاتھ اونٹ کی پشت پر ایک زخم کے پاس رکھا اور خود کو مخاطب کر کے کہنے لگے کہ میں ڈرتا ہوں کہ کہیں تیرے بارے میں اللہ کے ہاں میری باز پرس نہ ہو۔ پھر ایک روایت ہے، اسلم سے روایت کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضرت عمر نے فرمایا، میرے دل میں تازہ مچھلی کھانے کی خواہش پیدا ہوئی۔ یہ عرفا حضرت عمر کے غلام کا نام ہے، سواری پر سوار ہوا اور آگے پیچھے 4 میل تک دوڑا کر ایک عمدہ مچھلی خرید کر لایا۔ پھر سواری کی طرف متوجہ ہوا اور اسے غسل دیا۔ اتنے میں حضرت عمر بھی آ گئے اور فرمانے لگے، چلو یہاں تک کہ آپ نے سواری کو دیکھ کر فرمایا، تم اس پسینہ کو دھونا بھول گئے ہو جو اس کے کان کے نیچے ہے۔ تم نے عمر کی خواہش پوری کرنے کے لیے ایک جانور کو تکلیف میں مبتلا کر ڈالا ہے۔ اللہ کی قسم، عمر تیری اس مچھلی کو نہیں چکھے گا۔ ایک دفعہ حضرت عمر کے پاس گرمی کے موسم میں دوپہر کے وقت عراق سے وفد آیا، اس میں احنف بن قیس بھی تھے۔ حضرت عمر سر پر پگڑی باندھ کر زکوٰۃ کے ایک اونٹ کو تارکول وغیرہ لگا رہے تھے۔ آپ نے فرمایا، اے احنف، اپنے کپڑے اتارو اور آؤ اس اونٹ میں امیر المومنین کی مدد کرو۔ یہ زکوٰۃ کا اونٹ ہے، اس میں یتیم، بیوہ اور مسکین کا حق ہے۔ حضرت عمر کا ایک یہودی کو ایک جواب تھا، اس کے بارے میں ایک روایت ہے۔ طارق نے حضرت عمر بن خطاب سے روایت کی کہ یہود میں سے کسی شخص نے ان سے کہا، امیر المومنین، آپ کی کتاب میں ایک آیت ہے جسے آپ پڑھتے ہیں، اگر وہ ہم پر یعنی یہود کی قوم پر نازل ہوتی تو ہم اس دن کو عید مناتے۔ حضرت عمر نے پوچھا، وہ کون سی ہے؟ اس نے کہا، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، یعنی آج کے دن میں نے تمہارے لیے تمہارے دین کو کامل کر دیا ہے اور تمہیں اپنی نعمت ساری کی ساری عطا کر دی ہے، اور میں نے تمہارے لیے اسلام کو بطور دین کے پسند کیا ہے۔ حضرت عمر نے جواب دیا، ہمیں وہ دن معلوم ہے اور وہ جگہ بھی جہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ آیت نازل ہوئی تھی۔ آپ اس وقت جمعہ کے دن عرفات میں کھڑے تھے۔ حضرت مسلم اس بارے میں بیان فرماتے ہیں کہ حضرت عمر سے ایک یہودی نے کہا
کہ قرآن مجید میں ایک آیت ہے، اگر وہ ہماری کتاب میں اترتی تو ہم اس دن عید مناتے۔ حضرت عمر نے کہا کہ وہ کون سی آیت ہے؟ اس نے جواب دیا، الیوم اکملت لکم دینکم۔ آپ نے فرمایا وہ دن تو ہمارے لیے 2 عیدوں کا دن ہے، یعنی جمعہ کا دن اور عرفہ کا دن۔ یہ آیت نازل ہوئی تھی اس دن۔ بعض بزرگان عمر کے بارے میں بیان کرتے ہیں، اشعث سے روایت ہے کہ میں نے امام شافعی کو یہ کہتے ہوئے سنا، جب لوگ کسی مسئلے میں اختلاف کریں تو دیکھو کہ حضرت عمر نے اس معاملے میں کیا کیا ہے، کیونکہ حضرت عمر بغیر مشورے کے کوئی کام نہیں کرتے تھے۔ امام شافعی فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت قبیصہ بن جابر کو یہ کہتے ہوئے سنا، میں حضرت عمر بن خطاب کے ساتھ رہا ہوں، میں نے آپ سے زیادہ کتاب اللہ کو پڑھنے والا اور اللہ کے دین کو سمجھنے والا اور آپ سے اچھا اس کو درس و تدریس کرنے والا کوئی نہیں دیکھا۔ حضرت حسن بصری نے کہا، جب تم اپنی مجلس کو خوشبودار بنانا چاہو تو حضرت عمر کا بہت ذکر کرو۔ مجاہد سے روایت ہے کہ ہم آپس میں کہا کرتے تھے کہ بے شک حضرت عمر کے دور میں شیاطین جکڑے ہوئے تھے، جب آپ شہید ہوئے تو شیاطین زمین میں کودنے لگے۔ حضرت عمر کے بارے میں آتا ہے کہ آپ کا شاعرانہ ذوق بھی بہت تھا، خود شعر تو نہیں کہتے تھے لیکن شعر سنتے تھے، پسند کرتے تھے۔ حضرت عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں کہ میں حضرت عمر کے ساتھ ایک سفر میں نکلا، ایک رات جب ہم چل رہے تھے تو میں ان کے قریب آیا تو انہوں نے اپنے پالان کے اگلے حصے پر ایک کوڑا مار کر یہ اشعار پڑھے، کذبتم و بیت اللہ یقتل و احمد ولما نزائن دونہ و ننازل و نسلمہ حتی نسرا حولا و نزل عن ابنائنا والحلائل۔ تم جھوٹ بولتے ہو، اللہ کے گھر خانہ کعبہ کی قسم، حضرت احمد صلی اللہ علیہ وسلم شہید نہیں ہو سکتے جب تک کہ ہم ان کی حفاظت کے لیے نیزہ بازی اور شمشیر زنی کے جوہر نہ دکھائیں۔ ہم انہیں نہیں چھوڑیں گے جب تک کہ ہم ان کے قریب جنگ کرتے ہوئے مارے جائیں اور اپنے فرزند اور اہل و عیال کو بھول جائیں۔ وما حملت من ناقۃ فوق راحلہا ابرا ووفا ذمۃ من محمد۔ کسی اونٹنی نے اپنی پشت پر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر نیکی کرنے والا اور وعدہ پورے کرنے والا انسان کو نہیں اٹھایا۔ ایک تاریخ دان ڈاکٹر علی محمد صلابی اپنی کتاب سیدنا عمر بن خطاب ان کی شخصیت اور کارنامے ہے، اس میں شعر و شاعری کے بارے میں سے لگاؤ کے بارے میں لکھتے ہیں کہ خلفائے راشدین میں سب سے زیادہ شعر کے ذریعے مثال دینے والے حضرت عمر تھے۔ آپ کے بارے میں بعض لوگوں نے یہاں تک لکھا ہے کہ آپ کے سامنے شاید ہی کوئی معاملہ آتا رہا ہو اور آپ اس پر شعر نہ سناتے رہے ہوں۔ بیان کیا جاتا ہے کہ ایک دفعہ آپ نیا جوڑا زیب تن کر کے باہر نکلے، لوگ آپ کو بہت دھیان سے دیکھنے لگے۔ اس پر آپ نے انہیں مثال دیتے ہوئے یہ اشعار سنائے، لم تغن عن ہرمز یومن خزائن والخلد قد حاولت عاد فما خلدوا ان الملوک التی کانت لعزتها من کل ابواب الیہا راکب یفت۔ کہ موت کے وقت ہرمز کو اس کے خزانوں نے کوئی فائدہ نہ دیا، اور قوم عاد نے ہمیشہ آباد رہنے کی کوشش کی لیکن ہمیشہ نہ رہی۔ کہاں گئے وہ بادشاہ جن کے چشموں گھاٹوں سے ہر طرف سے آنے والا قافلہ سیراب ہوتا تھا۔ علی محمد صلابی لکھتے ہیں کہ حضرت عمر انہی اشعار کو پسند کرتے تھے جن میں اسلامی زندگی کا جوہر چمکتا ہو، وہ اسلامی خصوصیات کی عکاسی کرتے ہوں اور ان کے معنی و مطالب اسلام کی تعلیمات کے خلاف اور اس کی اقدار سے متعارض نہ ہوں۔ آپ مسلمانوں کو بہترین اشعار یاد کرنے پر ابھارتے اور فرماتے تھے، شعر سیکھو، اس میں وہ خوبیاں ہوتی ہیں جن کی تلاش ہوتی ہے، نیز حکماء کی حکمت ہوتی ہے اور مکارم اخلاق کی طرف رہنمائی کرتا ہے۔
آپ شعر کے فوائد کے سلسلے میں صرف اتنے پر اکتفا نہیں کرتے، بلکہ اسے دلوں کی چابی اور انسان کے جسم میں خیر کے جذبات کا محرک تصور کرتے تھے۔ آپ شعر کی فضیلت و فائدے کو اس طرح بیان کرتے ہیں کہ انسان کا سب سے بہترین فن شعر کے چند ابیات کی تخلیق ہے، جنہیں وہ اپنی ضرورتوں میں پیش کرتا ہے۔ ان میں کریم و سخی آدمی کے دل کو نرم کر لیتا ہے اور کمینے شخص کے دل کو اپنی طرف مائل کر لیتا ہے۔ جاہل شعراء کے کلام کو بھی کافی لگن سے یاد کرتے تھے، پرانے شعراء جو تھے زمانہ جاہلیت کے، اس لیے کہ کتاب الہی کے فہم و تفہیم سے ان کا گہرا تعلق ہے۔ آپ نے فرمایا، تم اپنے دیوان کو حفظ کر لو اور گمراہ نہ رہو۔ سامعین نے آپ سے پوچھا کہ ہمارا دیوان کون سا ہے؟ تو حضرت عمر نے فرمایا، دور جاہلیت کے اشعار ہیں، ان میں تمہاری کتاب یعنی قرآن مجید کی تفسیر ہے اور تمہارے کلام کے معنی ہیں۔ آپ کا یہ فرمان آپ کے شاگرد اور ترجمان قرآن عبداللہ بن عباس کے اس موقف سے متفق ہے، جس میں آپ نے کہا کہ جب تم قرآن پڑھو اور اس کو نہ سمجھ سکو تو اس کا مفہوم و معنی عرب کے اشعار میں تلاش کرو، کیونکہ شاعری عربوں کا دیوان ہے۔ بر صغیر کے معروف سیرت نگار علامہ شبلی نعمانی اپنی کتاب الفروق میں آپ کے شعر و شاعری کے ذوق کا ذکر کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ شعر و شاعری کی نسبت اگرچہ حضرت عمر کی شہرت عام طور پر کم ہے، اس میں کوئی شبہ نہیں کہ آپ شعر بہت کم کہتے تھے، لیکن شعر و شاعری کا مذاق ایسا عمدہ رکھتے تھے کہ ان کی تاریخ زندگی میں یہ واقعہ ہم ترک نہیں کر سکتے۔ عرب کے ایک مشہور و معروف شعراء کا کلام کثرت سے یاد تھا، اور تمام شعراء کے کلام پر ان کو خاص آرات تھیں۔ اہل ادب کو عموماً تسلیم ہے کہ آپ کے زمانہ میں ان سے بڑھ کر کوئی شخص شعر پڑھنے والا نہ تھا۔ جاہز نے اپنی کتاب البیان والتبیین میں لکھا ہے کہ حضرت عمر بن خطاب اپنے زمانے میں سب سے بڑھ کر شعر کے شناسہ تھے۔ حضرت عمر کے ذوق سخن کا یہ حال تھا کہ اچھے اشعار سنتے تو بار بار مزے لے کر پڑھتے تھے۔ اگرچہ آپ کی مہمات خلافت کی وجہ سے ان اشغال میں مصروف ہونے کا موقع نہیں مل سکتا تھا، اگرچہ آپ کو مہمات خلافت کی وجہ سے ان اشغال میں مصروف ہونے کا موقع نہیں مل سکتا تھا، تاہم چونکہ طبی ذوق رکھتے تھے، سینکڑوں ہزاروں شعر یاد تھے۔ علماء ادب کا بیان ہے کہ ان کے حفظ اشعار کا یہ حال تھا کہ جب کوئی معاملہ کا فیصلہ کرتے تو ضرور کوئی شعر پڑھتے۔ آپ صرف وہ اشعار پسند کرتے تھے جن میں خودداری، آزادی، شرافت نفس، حمیت، عبرت کے مضامین ہوتے تھے۔ اسی بنا پر امرائے فوج اور اضلاع کے عاملوں کو حکم بھیج دیا تھا کہ لوگوں کو اشعار یاد کرنے کی تاکید کی جائے۔ چنانچہ حضرت ابو موسیٰ اشعری کو یہ فرمان بھیجا کہ لوگوں کو اشعار یاد کرنے کا حکم دو، کیونکہ وہ اخلاق کی بلند باتیں اور صحیح رائے اور انصاف کی طرف راستہ دکھاتے ہیں۔ تمام اضلاع میں جو حکم بھیجا تھا اس کے الفاظ یہ تھے، اپنی اولاد کو تیرنا اور شعر سواری سکھاؤ اور ضرب الامثال اور اچھے اشعار یاد کراؤ، یعنی علمی ذوق بھی پیدا کرو۔ اس موقع پر یہ بات بھی یاد رکھنے کے قابل ہے کہ حضرت عمر نے شاعری کے بہت سے عیوب مٹا دیے۔ اس وقت تمام عرب میں یہ طریقہ جاری تھا کہ شعراء شریف عورتوں کا نام اعلانیہ اشعار میں لاتے تھے اور ان سے اپنا عشق جتاتے تھے۔ حضرت عمر نے اس رسم کو مٹا دیا اور اس کی سخت سزا مقرر کی۔ اسی طرح حجب گوئی کو ایک جرم قرار دیا اور حتیہ کو، جو مشہور حجب گو تھا، اس جرم میں قید کیا۔ علامہ شبلی نعمانی مزید لکھتے ہیں، اس زمانے کا سب سے بڑا شاعر متمم بن نویرہ تھا، جس کے بھائی کو حضرت ابوبکر صدیق کے زمانے میں حضرت خالد نے غلطی سے قتل کر دیا تھا۔
اس واقعہ نے اس کو اس قدر صدمہ پہنچایا تھا کہ ہمیشہ رویا کرتا اور مرثیہ کہا کرتا تھا۔ حضرت عمر کی خدمت میں حاضر ہوا تو آپ نے مرثیہ پڑھنے کی فرمائش کی۔ اس نے چند اشعار پڑھے۔ حضرت عمر نے اس سے کہا کہ اگر مجھے کوئی ایسا مرثیہ کہنا آتا تو میں اپنے بھائی زید کا مرثیہ کہتا۔ اس نے کہا، اے امیر المومنین، اگر میرا بھائی آپ کے بھائی کی طرح مارا جاتا، یعنی شہادت کی موت مرتا، تو میں ہرگز اس کا ماتم نہ کرتا۔ حضرت عمر ہمیشہ فرمایا کرتے تھے کہ میرے ساتھ متمم جیسی تعزیت کسی نے نہیں کی۔ حضرت عمر کے فضائل اور مناقب کے بارے میں حضرت مسیح علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں، بعض واقعات پیش گوئیوں کہ جن کا ایک ہی دفعہ ظاہر ہونا امید رکھا گیا ہے، وہ تدریجاً ظاہر ہوں یا کسی اور شخص کے واسطہ سے ظاہر ہوں، جیسا کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیش گوئی کہ کیسر و کسریٰ کے خزانوں کی کنجیاں آپ کے ہاتھ پر رکھی گئی ہیں، حالانکہ ظاہر ہے کہ پیش گوئی کے ظہور سے پہلے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم فوت ہو چکے تھے، اور جناب نے نہ کیسر اور کسریٰ کے خزانہ کو دیکھا اور نہ کنجیاں دیکھیں، مگر چونکہ مقدر تھا کہ وہ کنجیاں حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو ملیں، کیونکہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا وجود ذلی طور پر گویا جناب صلی اللہ علیہ وسلم کا وجود ہی تھا، اس لیے عالم وحی میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا ہاتھ پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم کا ہاتھ قرار دیا گیا۔ پھر حضرت مسیح علیہ السلام بیان فرماتے ہیں، یہ عقیدہ ضروری ہے کہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت فاروق عمر رضی اللہ عنہ اور حضرت ذوالنورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سب کے سب واقعی طور پر دین میں امین تھے۔ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو اسلام کے آدم ثانی ہیں، اور ایسا ہی حضرت عمر فاروق اور حضرت عثمان رضی اللہ عنہما اگر دین میں سچے امین نہ ہوتے تو آج ہمارے لیے مشکل تھا جو قرآن شریف کی کسی ایک آیت کو بھی من جانب اللہ بتا سکتے۔ پھر حضرت مسیح علیہ السلام فرماتے ہیں، مجھے میرے رب کی طرف سے خلافت کے بارے میں ازروِ تحقیق تعلیم دی گئی ہے، اور محققین کی طرح میں اس حقیقت کی تہہ تک پہنچ گیا، اور میرے رب نے مجھ پر یہ ظاہر کیا کہ صدیق اور فاروق اور عثمان رضی اللہ عنہم نیک وکار اور مومن تھے، اور ان لوگوں میں سے تھے جنہیں اللہ نے چن لیا اور جو خدائے رحمان کی عنایات سے خاص کیے گئے، اور اکثر صاحبان معرفت نے ان کے محاسن کی شہادت دی۔ انہوں نے بزرگ و برتر خدا کی خوشنودی کی خاطر وطن چھوڑے، ہر جنگ کی بھٹی میں داخل ہوئے، اور موسم گرما کی دوپہر کی تپش اور سردیوں کی رات کی ٹھنڈک کی پرواہ نہ کی، بلکہ نوخیز جوانوں کی طرح دین کی راہوں پر محو خرام ہوئے، اور اپنوں اور غیروں کی طرف مائل نہ ہوئے، اور اللہ رب العالمین کی خاطر سب کو خیر بات کہہ دیا۔ ان کے اعمال میں خوشبو اور ان کے افعال میں مہک ہے، اور یہ سب کچھ ان کے مراتب کے باغات اور ان کی نیکیوں کے گلستانوں کی طرف رہنمائی کرتا ہے، اور ان کی باد نسیم اپنے معطر جھونکوں سے ان کے اسرار کا پتہ دیتی ہے، اور ان کے انوار اپنی پوری تابانیوں سے ہم پر ظاہر ہوتے ہیں۔ بس تم ان کے مقام کی چمک دمک کا، ان کی خوشبو کی مہک سے پتہ لگاؤ، اور جلد بازی کرتے ہوئے بدگمانیوں کی پیروی مت کرو، اور بعض روایات پر تکیہ نہ کرو، کیونکہ ان میں بہت زہر اور بڑا غلف ہے، اور وہ قابل اعتبار نہیں ہوتی۔ ان میں سے بہت ساری روایات تہو بالا کرنے والی آندھی اور بارش کا دھوکہ دینے والی بجلی کے مشابہ ہیں، بس اللہ سے ڈرو اور ان روایات کی پیروی کرنے والوں میں سے نہ بن۔ پھر آپ فرماتے ہیں، بخدا اللہ تعالیٰ نے شیخین حضرت ابوبکر اور حضرت عمر کو اور تیسرے جو ذوالنورین ہیں، ہر ایک کو اسلام کے دروازے اور خیر الانام محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی فوج کے ہر اول دستے بنایا ہے۔ بس جو شخص ان کی عظمت سے انکار کرتا ہے اور ان کی قطعی دلیل کو حقیر جانتا ہے اور ان کے ساتھ ادب سے پیش نہیں آتا، بلکہ ان کی تذلیل کرتا اور ان کو برا بھلا کہنے کے درپے رہتا ہے اور زبان درازی کرتا ہے، مجھے اس کے بد انجام اور سلب ایمان کا ڈر ہے،
اور جنہوں نے اس کو دکھ دیا ان پر لعن کیا اور بہتان لگائے تو دل کی سختی اور خدائے رحمان کا غضب ان کا انجام ٹھہرا۔ میرا بارہا کا تجربہ ہے اور میں اس کا کھلے طور پر اظہار بھی کر چکا ہوں کہ ان سادات سے بغض و کینہ رکھنا برکات ظاہر کرنے والے اللہ سے سب سے زیادہ قطع تعلقی کا باعث ہے، اور جس نے بھی ان سے دشمنی کی تو ایسے شخص پر رحمت اور شفقت کی سب راہیں بند کر دی جاتی ہیں، اور اس کے لیے علم و عرفان کے دروازے وا نہیں کیے جاتے، اور اللہ انہیں دنیا کی لذات و شہوات میں چھوڑ دیتا ہے اور نفسانی خواہشات کے گڑھوں میں گرا دیتا ہے، اور اسے اپنے استانے سے دور رہنے والا اور محروم کر دیتا ہے۔ انہی خلفائے راشدین کو خلفائے راشدین کو اسی طرح اذیت دی گئی جس طرح نبیوں کو دی گئی، اور ان پر لعنتیں ڈالی گئیں جس طرح مرسلوں پر ڈالی گئیں۔ اس طرح ان کا رسولوں کا وارث ہونا ثابت ہو گیا، اور روز قیامت ان کی جزا اقوام و ملل کے ائمہ جیسی متحقق ہو گئی، کیونکہ جب مومن پر کسی قصور کے بغیر لعنت ڈالی جائے اور کافر کہا جائے اور بلا وجہ اس کی حجب کی جائے اور اسے برا بھلا کہا جائے تو وہ انبیاء کے مشابہ ہو جاتا ہے اور اللہ کے برگزیدہ بندوں کی مانند بن جاتا ہے۔ پھر اسے بدلہ دیا جاتا ہے جیسا نبیوں کو بدلہ دیا جاتا ہے، اور مرسلوں جیسی جزا پاتا ہے۔ یہ لوگ بلا شبہ حضرت خیر الانبیاء کی اتباع میں عظیم مقام پر فائز تھے، اور جیسا کہ بزرگ و برتر اللہ نے ان کی مدح فرمائی، وہ ایک اعلیٰ امت تھے، اور اس نے خود اپنی روح سے ان کی ایسی ہی تائید فرمائی جیسے وہ اپنے تمام برگزیدہ بندوں کی تائید فرماتا ہے۔ اور فی الحقیقت ان کے صدق کے انوار اور ان کی پاکیزگی کے آثار پوری تابانی سے ظاہر ہوئے، اور یہ کھل کر واضح ہو گیا کہ وہ سچے تھے اور اللہ ان سے اور وہ اس سے راضی ہو گئے، اور اس نے انہیں وہ کچھ عطا فرمایا جو دنیا جہان میں کسی اور کو نہ دیا گیا۔ پھر آپ فرماتے ہیں شیعہ حضرات کے ایک بات کو رد کرتے ہوئے، شیعہ حضرات میں سے جو یہ خیال کرتے ہیں کہ ابو بکر صدیق یا عمر فاروق نے علی مرتضیٰ یا فاطمۃ الزہرا کے حقوق کو غصب کیا اور ان پر ظلم کیا، تو ایسے شخص نے انصاف کو چھوڑا اور زیادتی سے پیار کیا اور ظالموں کی راہ اختیار کی۔ یقیناً وہ لوگ جنہوں نے اللہ اور اس کے رسول کی خاطر اپنے وطن عزیز، دوست اور مال اور متاع چھوڑے، اور جنہیں کفار کی طرف سے اذیتیں دی گئیں، اور جو شر پسندوں کے ہاتھوں بے گھر ہوئے مگر پھر بھی انہوں نے اچھے اور نیک لوگوں کی طرف صبر کیا، وہ خلیفہ بنائے گئے تو انہوں نے پھر بھی گھروں کو سیم و زر سے نہ بھرا، اور نہ اپنے بیٹوں اور بیٹیوں کو سونے اور چاندی کا وارث بنایا، بلکہ جو کچھ حاصل ہوا وہ بیت المال کو دے دیا، اور انہوں نے دنیا داروں اور گمراہوں کی طرح اپنے بیٹوں کو اپنا خلیفہ نہیں بنایا۔ انہوں نے اس دنیا میں زندگی فقر اور تنگ دستی کی حالت میں بسر کی، اور وہ امراء اور رؤساء کی طرح ناز و نعمت کی طرف مائل نہ ہوئے۔ کیا ان کے بارے میں یہ خیال کیا جا سکتا ہے کہ وہ ذراہ تعدی لوگوں کے اموال چھیننے والے تھے اور حق چھیننے، لوٹ مار کرنے اور غارت گری کی طرف میلان رکھنے والے تھے؟ کیا سرور کائنات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت قدسیہ کا یہ اثر تھا؟ حالانکہ اللہ تعالیٰ تمام کائنات کے رب نے ان کی حمد و ثنا کی۔ حقیقت یہ ہے کہ اللہ نے ان کے نفوس کا تزکیہ فرمایا اور ان کے دلوں کو پاکیزگی بخشی، ان کے وجودوں کو منور کیا اور آئندہ آنے والے پاک بازوں کا پیش رو بنایا، اور ہم کوئی کمزور احتمال اور سطحی خیال بھی نہیں پاتے جو ان کی نیتوں کے فساد کی خبر دے یا ان کی ادنیٰ برائی کی طرف اشارہ کرتا ہو، چہ جائے کہ ان کے ذات کی طرف ظلم منسوب کرنے کا کوئی پختہ ارادہ کرے۔ بخدا وہ انصاف کرنے والے لوگ تھے، اگر انہیں مال حرام کی وادی بھی دی جاتی تو اس پر تھوکتے بھی نہیں تھے، اور نہ ہی حریصوں کی طرح اس کی طرف مائل ہوتے، خواہ سونا پہاڑوں جتنا یا 7 زمینوں جتنا ہوتا۔ اگر انہیں حلال مال ملتا تو وہ ضرور اسے صاحب جبروت خدا کی راہ اور دینی مہمات میں خرچ کرتے۔ بس ہم یہ کیسے خیال کر سکتے ہیں کہ انہوں نے چند درختوں کی خاطر فاطمۃ الزہرا کو ناراض کر دیا اور جگر گوشہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو شر پسندوں کی طرف اذیت دی،
بلکہ شرفاء نیک نیت ہوتے اور حق پر ثابت قدم ہوتے ہیں، اور اللہ کی طرف سے ان پر رحمتیں نازل ہوتی ہیں، اور اللہ متقیوں کے باطن کو خوب جانتا ہے۔ پھر آپ فرماتے ہیں سچ تو یہ ہے کہ ابو بکر صدیق اور عمر فاروق دونوں اکابر صحابہ میں سے تھے۔ ان دونوں نے ادائیگی حقوق میں کبھی کوتاہی نہیں کی۔ انہوں نے تقویٰ کو اپنی راہ اور عدل کو اپنا مقصود بنا لیا تھا۔ وہ حالات کا گہرا جائزہ لیتے اور اسرار کی کنہ تک پہنچ جاتے تھے۔ دنیا کی خواہشات کا حصول کبھی بھی ان کا مقصود نہ تھا۔ انہوں نے اپنے نفوس کو اللہ کی اطاعت میں لگا رکھا تھا۔ کثرت فیوض اور نبی الثقلین کے دین کی تائید میں شیخین یعنی ابو بکر و عمر رضی اللہ عنہما جیسا میں نے کسی کو نہ پایا۔ یہ دونوں ہی آفتاب امم و ملل صلی اللہ علیہ وسلم کے اتباع میں مہتاب سے بھی زیادہ سریع الحرکت تھے اور آپ کی محبت میں فنا تھے۔ انہوں نے حق کے حصول کی خاطر ہر تکلیف کو شینی جانا، اور اس نبی کی خاطر جس کا کوئی ثانی نہیں، ہر ذلت کو بردا و رغبت گوارا کیا، اور کافروں اور منکروں کے لشکروں اور قافلوں سے مٹھ بھیڑ کے وقت شیروں کی طرح سامنے آئے، یہاں تک کہ اسلام غالب آ گیا اور دشمن کی جمعیتوں نے ہزیمت اٹھائی، شرک چھٹ گیا اور اس کا کلا کما ہو گیا، اور ملت و مذہب کا سورج جگمگ جگمگ کرنے لگا، اور مقبول دینی خدمت بجا لاتے ہوئے اور مسلمانوں کی گردنوں کو لطف و احسان سے زیر بار کرتے ہوئے ان دونوں کا انجام خیر المرسلین کی ہمسائیگی پر منتج ہوا۔ اور یہ اس اللہ کا فضل ہے جس کی نظر سے متقی پوشیدہ نہیں، اور بے شک فضل اللہ کے ہاتھ میں ہے، اور وہ جسے چاہتا ہے عطا فرماتا ہے۔ جو شخص بکمال شوق اللہ کے دامن سے وابستہ ہو جاتا ہے تو اسے ہرگز ضائع نہیں کرتا، خواہ دنیا بھر کی ہر چیز اس کی دشمن ہو جائے، اور اللہ کا طالب کسی نقصان اور تنگی کا منہ نہیں دیکھتا، اور اللہ صادقوں کو بے یار و مددگار نہیں چھوڑتا۔ اللہ اکبر۔ ان دونوں یعنی ابو بکر و عمر کے صدق و خلوص کی کیا بلند شان ہے۔ وہ دونوں ایسے مبارک مدفن میں دفن ہوئے کہ اگر موسیٰ اور عیسیٰ زندہ ہوتے بصد رشک وہاں دفن ہونے کی تمنا کرتے، لیکن یہ مقام محض تمنا سے تو حاصل نہیں ہو سکتا، اور نہ صرف خواہش سے عطا کیا جا سکتا ہے، بلکہ یہ تو بارگاہ رب العزت کی طرف سے ایک ازلی رحمت ہے، اور یہ رحمت صرف انہی لوگوں کی طرف رخ کرتی ہے جن کی طرف عنایت الہی ازل سے متوجہ ہو۔ یہی لوگ ہیں جنہوں نے انجام کار اللہ کی فضل کی چادریں جنہیں انجام کار اللہ کے فضل کی چادریں ڈھانپ لیتی ہیں۔ پھر آپ فرماتے ہیں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جو کچھ اسلام کا بنا ہے وہ اصحاب ثلاثہ سے ہی بنا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے جو کچھ کیا ہے وہ اگرچہ کچھ کم نہیں، مگر ان کی کارروائیوں سے کسی طرح صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی خفت نہیں ہو سکتی، کیونکہ کامیابی کی پٹڑی تو صدیق اکبر نے ہی جمائی تھی، اور عظیم الشان فتنہ کو انہوں نے ہی فروغ کیا تھا۔ ایسے وقت میں جن مشکلات کا سامنا حضرت ابوبکر کو پڑا وہ حضرت عمر کو ہرگز نہیں پڑا، بس صدیق نے رستہ صاف کر دیا اور پھر اس پر عمر نے فتوحات کا دروازہ کھولا۔ پھر آپ فرماتے ہیں حضرت مولوی عبدالکریم صاحب لکھتے ہیں حضرت مسیح علیہ السلام کے دل کی کیفیت کے بارے میں، جو آپ کے دل میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور شیخین حضرت ابوبکر و عمر کی محبت اور عزت کی تھی، کہ ایک دفعہ مولوی صاحب لکھتے ہیں ایک دفعہ ایک دوست نے جو محبت مسیح موعود میں فنا شدہ تھے آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ کیوں نہ ہم آپ کو مدارج میں شیخین یعنی حضرت ابوبکر اور حضرت عمر سے افضل سمجھا کریں اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب مانیں۔ اللہ اللہ، اس بات کو سن کر حضرت اقدس یعنی مسیح علیہ السلام کا رنگ اڑ گیا اور آپ کے سراپا پر عجیب اضطراب اور بےتابی مستولی ہو گئی۔ کہتے ہیں کہ میں خدائے غیور و قدوس کی قسم کھا کر کہتا ہوں کہ اس گھڑی نے میرا ایمان حضور اقدس کی نسبت اور بھی زیادہ کر دیا۔ آپ نے برابر 6 گھنٹے کامل تقریر فرمائی۔ بولتے وقت میں نے گھڑی دیکھ لی تھی، اور جب آپ نے تقریر ختم کی جب بھی دیکھی پورے 6 ہوئے، 1 منٹ کا فرق بھی نہ تھا۔ اتنی مدت تک ایک مضمون کو بیان کرنا اور مسلسل بیان کرنا ایک خرق عادت تھا۔
اس سارے مضمون میں آپ نے رسول کریم علیہ افضل الصلوات و تسلیمات کے محامدہ و فضائل اور اپنی غلامی اور کفش برداری کی نسبت حضور علیہ الصلاۃ والسلام سے اور جناب شیخین علیہم السلام حضرت ابوبکر اور عمر کے فضائل بیان فرمائے اور فرمایا میرے لیے کافی فخر ہے کہ میں ان لوگوں کا مداح اور خاک پا ہوں جو جزئی فضیلت خدا تعالیٰ نے انہیں بخشی ہے، وہ قیامت تک کوئی اور شخص نہیں پا سکتا۔ کب دوبارہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں پیدا ہوں اور پھر کسی کو ایسی خدمت کا موقع ملے جو جناب شیخین علیہم السلام حضرت ابوبکر اور حضرت عمر کو ملا تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا ذکر یہاں سے ختم ہوتا ہے، یعنی کہ خطبات میں انشاءاللہ آئندہ اللہ تعالیٰ توفیق دی تو حضرت عمر کا ذکر شروع ہوگا۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر